صحابہ کرام ایویں مل کے باندھیاں نو دین دی محفل چ حدیث باقی چاہیے ہی کہ چادر کا دعا تا سارا تے ہوتے آوے دی ہی تا آداب ہی سارے ساتھی مل کے بہو تاکہ ثواب بھی زیادہ تھی ہوئی جی پرے پرے بیٹھے ہو نا قریب قریب آوے جو دین دی محفل ہے قرآن پاک دیئے حدیث پاک دی محفل ہے یہ آداب ہی نا یہ خالی جہاں نہیں ہونی چاہیے ثواب دا کم ہے مقصد یہ ثواب حاصل کرنا ہو کدھر نہیں ویندے چنتا نہ کر انزل قرآنا عربيا والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا طريقا مرضيا سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معززین
علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے سال بھی اللہ رب العالمین دے فضل و کرم نال اس مقام تے سارا واسطہ آئی وقت اللہ کریم نے سال بعد تقریباً اپنی رحمت نال دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے اور سنن واسطے ساکو جمع تھیون دی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ استاذ العلماء فصیح اللسان بے فضل الجبار جناب حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت فیوسہم العالیہ قرآن و سنت دے جرے موتی تھوڑے سامنے پیش فرما گئے، میں دعا ہوا کہ اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تسا دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ آمین۔ بیٹا باونجو ترے مسئلے عرض کرنے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ پچھلے سال جڑے دوست سارے بیان دے اندر شریک تھے ہیں، اگر انہاں دوستوں کو یاد ہوئے بھئی کہندی ضد ذاتیات یا مخالفت کو سامنے رکھ کے نہ سا پچھلے سال بیان کیتا نہ اج اس نیت نال بیان کرنا ہے۔ بیان کرنے دا مقصد پچھلے سال بھی یہ ہے تے اج بھی یہ ہے کہ اللہ دی رضا نصیب تھی ونجے۔ پچھلے سال بھی اپیل کیتی ہے تھوڑی خدمت تے این سال بھی درخواست ہے کہ جتنی دیر بھی میری گل بات سننی ہے تو نیت سارے دوستاں دل ہی رکھنی ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے اللہ تو سارے تے راضی تھی۔ مسئلے جڑے ترے سناونے اس تو پہلے ایک چھوٹی جہی تمہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام وچوں ایک وڈی شان والے صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں اپنی زندگی دا ایک حال بیان کیتا جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال معاملہ انہاں دا پیش آیا ہے کہ اس حال دے اندر او ترے چیزاں ہیں جڑیاں میں سناونیاں۔ پہلے حدیث پاک دے لفظ سنو، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیتا ہے۔ بات میں ترے گل عرض کرے سا، لیکن سارے دوستوں کو دعوت فکر ہے بیان تو بعد الگ بہ کے آپس بہ کے مل بہ کے غور فکر کرنے ساری نہ گزارشات ہے۔ قیامت کا معاملہ بڑا اوکھا ہے، ہر کے اپنا حساب آپ دیونا ہے۔ متا دہاڑے قیامت دے کوئی چاہ کے ہاں میں کو دنیا دے اندر مسئلے دا پتہ نہیں سنیا پہنچدا پیا ہے۔ لفظ سنو، عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے میں جریر رضی اللہ تعالی نے بیعت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سامنے کیتا ہے، میں آپ دے ہاتھ مبارک دے اتے اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ میں سبق روک چھوڑے میں لکھا ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے عورتوں تو بیان گھننی ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا بھرا ہویا پیالہ مگوا گھننے ہونے پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ مبارک چپڑے نے ہن فرمینے پانی دا پیالہ ترمتیاں دو بھیج چھوڑو۔ ترمتیاں نو آکھو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ کھتے دیا منین تے بیعت میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی ویسی۔ ایک طریقہ ہی آپ دا مجھے دیکھے یہ چادر میری دیکھنی ہے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دا کونا پکڑ گھنے چادر مبارک لمبی کر کے تریمتیاں تو پھر چھڑے نیان فرمینے جیری آئی جیری بی بی میری چادر نہ پیدی ویسی بیعت میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی ویسی ایدو طریقے حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لوایا ہے تریمتیاں ہی پاسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوجھے پاسوں تے پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واسطے لوایا ہے جو تریمتیاں میں کو نہ دیکھیں تے میں تریمتیاں نہ دیکھاں یہ گال سمجھ آئی نہیں آئی تھوڑے مڈو گھرانیاں چار دیواریاں کو نہیں تو کو پردہ کی تو سمجھ آ سی میں حیران تھی گیا پچھلے سال ہی شاید میں ڈٹھا ہوتا میں کوئی یاد نہیں رہا پورا ملک ہوتے آج تو میں بڑا حیران تھی مہربانی کرو رحم کرو اپنے تھے بات دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لوایا ہے تریمتیاں میں کو نہ دیکھیں دے میں تریمتیاں نہ دیکھا عقیدہ رکھے مرد دم دغ دل نیچ اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہاں تو ہی پاک ہوندے چھوٹے گناہاں تو ہی پاک ہوندے گناہ کرنا تبا دا معاملہ اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال بھی پیدا نہیں تھی ورنے دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دا پیالہ منگوایا ہے ہاتھ مبارک میں بوڑ کے پردے دے تلوں پیالہ تریمتیاں دو پھین چھوڑے ہاتھ وچ کڑے دیا ونجو تے بیعت میرے نال تھی ونجنی ہے چادر مبارک دا کونا پکڑ کے چادر لمبی کر کے پردے دے تلوں تریمتیاں دو پھین چھوڑیے جیری مائی میری چادر نہ پیدی ویسی بیعت میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی ویسی ایک تریم دنائے بی بی اسماء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ سنیں یہ پردہ ہے میرے دیکھنے سارے دوستان مائی بول پئیے پردے دے پیچھوں صافنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت بھی توڑی کرنی ہے لیکن جرا تو سا پانی دا پیالہ بھیجے پانی دے پیالے دنن میں ہاتھ نہیں بولنا جری چادر مبارک لمبی کر کے پردے دے تلو بھیج چھوڑی وے چادر توڑی نہ پیسا جرا بھی چالے دے اندر پردہ لوایا وے صافنی اللہ دے معموم صلی اللہ علیہ وسلم میں پردے دے تلوں ہاتھ اپنا پیر کٹھے نیا میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھو تا میری تسلی اسی بیعت علی اور خیال کرے سارے مسلمان اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اترے میں ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھے بیعت کھنے نہ چاہ کوئی دنیا دا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے شک نہیں کر سکتا عقیدہ سنے جنہاں نبی سنے تے شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھس پردے دے تلوں ہاتھ بیر کڑھے نیا مردہ دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت ہندے ہو میں نے بھی ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھو تا میرے دل دی تسلی تھی سی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء رواہ النسائی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پردے دے تلوں ہاتھ اپنا پیر نہ کٹے بیعت کرنی ہے تو پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ بوڑ چھوڑ بیعت کرنی ہے تو میری چادر ڈب گھن ای واسطے پردے دے تلوں ہاتھ پیر نہ کٹے جو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کہ پرائی ترے میں وہ ہاتھ نہیں لایا اگلا جملہ دھیان نال سننے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہترے میں پرائن واپڑے جسم
کو ہاتھ بھی نہیں لاون دیتا تے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے میں کو ہاتھ بھی نہیں لایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کرنی ساری زندگی وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترے میں کو ڈٹھا ہی نہیں یہی نہیں سیرت اور سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کہ پر اترے میں کو ہاتھ نہ لاویں تے ساری زندگی کہ پر اترے میں کو اپنے جسم کو ہاتھ نہ لاون دیویں اے طریقہ ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہن انصاف تساں کرنا ہے اللہ نے دوستو جے سامنے پر اترم دیاں بیٹھیاں تے حضرت صاحب دی خدمت بیٹھیاں کرنیاں مٹھ مروڑے دیندیاں بیٹھیاں اے کیویں نبی دے طریقے تے چلن والا ہے یہ ہن گل سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ہائے اس اللہ دا ولی اس نو منے نے جیدی اکھ وچ حیا ہوئے نمبر 2 دل صفا ہوئے نمبر 3 زبان تے ذکر خدا ہوئے تے نمبر 4 وجود تے سنت مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے اس پیر نو ایک پارو پا سمجھے ان دی نیت وچ فسادے جے شک ہوئی چا گھر ٹکاویں کرے عرض فقیر دی یادے بس کم تر جھوٹیاں پیراں نے کیتے وسدے گھر بربادے قرآن پاک میں چاہیے بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے ہے اللہ دے سچے ولی دی جتی ہی نہ ہو تواڈے سامنے میں سر دا تاج بناواں اللہ دے سچے ولی دے قدماں دی مٹی ہوئے رب کعبہ دی قسم میں اکھیاں دا سرما بناواں لیکن اللہ دا سچا ولی او ہو سکدا ہے جڑا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پابند ہوئے جڑا نبی سونے دی سنت دا پابند نہیں او کیویں اللہ دا ولی ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالی بیان کریں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک دے میں حد رکھا ہے تے 3 شیاں دی بیعت کی دیے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم السلام دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی میری زندگی باقی ہے مرد دم تک نمام نہ چھوڑے سان آپ نے بیعت کی تھی حضرت جریر بیعت کی تھی رضی اللہ چوکوں صدیوں بعد بازار آباد مارکیٹاں آباد تے اللہ دا گھر ویران اور مسئلہ سنو کہ میرے سامنے 14واں پارہ تے سورت نائے سورت الحجر رب العالمین نے اعلان کیتا فرشتوں دے سامنے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے وے آیت نمبر 29 اللہ فرمایا فرشتو میں اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا جسم بناون لگا جڑے حضرت آدم علیہ السلام دا میں اللہ جسم بنا گھنا تے جسم بناون تو بعد اپنی بنائی ہوئی روح بھی وچ پا چھوڑا تساں سارے فرشتہ آدم علیہ السلام دے سامنے تعظیمی سجدہ کرنا ہے سبحان اللہ عزت واسطے ادب واسطے عبادت اللہ سجدہ نہ عبادت اللہ سجدہ صرف اللہ دا حق ہے سبحان اللہ جن ویلے اللہ کریم نے آدم علیہ السلام دا جسم بنا کے روح پا چھوڑی قرآن پاک دے الفاظ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون
سارے دے سارے فرشتہ نے رل کے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے عزت واسطے احترام واسطے سجدہ کیتا ہے الا ابلیس ابلیس شیطان آکڑ کے کھڑوتا رہی ہے اللہ دا قرآن پاک دس ابلیس کون ہے اے میرے سامنے 15واں سپارہ تے سورت دا نام ہے سورۃ الکہف اللہ فرمائے کان من الجن اے آیت نمبر 50 دے اوتے میموری رکھی آخری 17 صفحے دی سورۃ الکہف 15واں سپارہ ابلیس جن نہیں اللہ فرشتہ کو الگ حکم دیتا ہے تو سب آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرنا ہے ابلیس کو اللہ الگ حکم دیتا ہے تے بھی آدم علیہ السلام دے کو سجدہ کرنا ہے فرشتہ سجدہ کیتا ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا اور قرآن پاک کے لفظ سنے 8واں سپارہ تے سورۃ دنا سورۃ الاعراف کہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے رب العالمین فرمانے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك آیت نمبر 12 پہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے چہرے ویلے میں اللہ کریم نے ابلیس تے کو الگ حکم دیتا آدم علیہ السلام دا سجدہ کر تے سجدہ کیوں نہیں کیتا ابلیس آخر لگیا نا خیر منہ میں نے لکھا ہے اللہ میں آدم علیہ السلام تو چنگا تو کیویں چنگا خلقتنی من نار وخلقته من طین یہ لفظ اللہ تے میں ابلیس کو پاک وچوں بنایا ہے تے آدم علیہ السلام اللہ مٹی وچوں بنایا ہی میں کیوں سجدہ کراں آدم علیہ السلام دا رب العالمین فرمایا فخرج منہا نکل ون جنت وچوں تے اپنے آپ کو ڈٹھے تے میں اللہ دا حکم نہیں ڈٹھا لو سنے قرآن پاک دے تے انصاف تساں دوستاں میں کراونا ہے 14واں سپارہ تے سورۃ دا نام ہے سورۃ الحجر رب العالمین فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یہ آیت نمبر 35 ہے سورۃ الحجر تے 14واں پارہ ابلیس جنت جو نکل ون قیامت تک میں اللہ دی تیرے تے لعنت وسدی رسی بس سبق پورا ٹھیک ہے ہن جملہ سنو ابلیس نے ہگ سجدہ نہیں کیتا میں نے لکھا ہے میری انگل لکھنی دوستوں کوئی پتہ نہیں بس زندگی ملاقات تھی وے نہ تھی وے دہاڑے قیامت دے نہ کہ مسئلے دا پتہ کون نہیں ابلیس نے ہگ سجدہ نہیں کیتا اللہ قیامت نے ابلیس کو لعنتی بنا دیتا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت ہوئی تیرے دل لعنت وسنی ہے ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیتا اللہ قیامت ہوئی کو لعنتی بنا چھوڑے جرا بے نماز مرد بے نماز اترے میں روزانہ اللہ دے ستر سجدے چھوڑی کھڑوتے نا انہاں دے گھر اللہ دی رحمت کیویں آونی ہے تو ساجو پوری نہیں پوندی ایک گھر دا بندہ کماندا ہے تے سارا گھر کھاندا ہے سارے گھر دے بندے ہن نہ کماویں پوری نہیں پوندی رحمت تو کیوں محروم تھی گئے ہیں کدی سوچا ہی نہیں بکھرا بیٹھ کے ہر شے دا ٹائم ہے 5 منٹ نماز دا ٹائم نہیں مسلمان کول ہر ویلے دنیا مال پیسہ پاڑے پاڑے تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاویں نوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسی مٹی سبحان اللہ
اما نماز نہیں پڑھتی تھی کیویں شوق ہوئے، ابا نماز واسطے مسجد نہیں آتا اولاد کیویں نماز پڑھنی ہے۔ او سبق دے حباب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کے اندر ایک ترے میں تا گئی، کمدیاں دیے ڈردیاں دیے، آگے آکھن لگی اللہ دے پیارے پیغمبر میں تواڈے کول دعا کرن واسطے آئی ہاں، دعا کرو، میرے کول زندگی دے اندر ہی گناہ بڑا تھی گیا ہے، غلطی کر بیٹھی ہاں، گناہگار ہاں، تواڈے کول دعا کرن آئی ہاں، تساں دعا کرو جو اللہ میرا وہ گناہ تے غلطی معاف کر چھوڑے۔ اور میں سبق روک چھوڑا، میرے بھی ہے سارے دوست، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیندے ہن ترے میں دعا کراون واسطے آئیے ہے، جیندے بندے تو دعا کراونا جیسے جیندا وڈا ہوئے دعا کراونا جیسے، جیندا چھوٹا ہوئے دعا کراونا جیسے، کہ جیڑا ایماندار فوت تھی ونجے اون دے واسطے بخشش دی دعا کرنا جیسے۔ بندہ فوت تھی گیا سامنے میت پئی ہوئی ہے، اساں جنازے واسطے تیار تھی گئے، نیت کی دی 4 طویل نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر اس میت دے، سبحانک اللہم بھی سارا پڑھا سے، درود شریف بھی پڑھا سے، تے دعا بھی پڑھ دے پہ جنازے وچ، اللہم اغفر لحینا میتنا، اللہ ساڈے جیندا کوئی بخش چا، اے جڑا میت سامنے پہ اس کو بھی بخش چا، نیک بندہ ہے، بزرگ ولی ہے، پیر صاحب مرشد صاحب جڑے فوت تھی گئے اپنے واسطے بخشی دی دعا نہیں منگ سکدا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ یہ گل تو سمجھ آئیے؟ نہیں اگر آ گئی تو سارے دوست میں کو دسو، میں قرآن چاہیے بیٹھا، میں تھوڑے واسطے ہنے دعا کریں اللہ تو رحمت دی، لیکن جواب میں سن سا تھوڑی زبان کی دعا تا منگسا اللہ کو، اللہ تو رحمت نال مالا مال کر لے وے، ایمان دے جذبے نال دسو جے ویلے بندہ فوت تھی ونجے فوت تھی وڑالا اپنے واسطے آپ دعا منگدے ہیں یا اساں دعا منگدے ہیں؟ نہیں سوچ کے دسو، کوئی بزرگ ہے مرشد ہے شاہ صاحب ہے فوت تھی گئے وہ تو اپنا جنازہ آپ پڑھ سی؟ نہیں جی جیندے انا للہ بزرگ ہے نہیں جی بہت ہو گیا جی، سوچ کے دسو ابال نہ کرو، میں تواڈے واسطے دعائی منگنی اللہ تو برکت رحمت دی، نہیں شاہ صاحب پیر صاحب مرشد فوت تھی گیا اپنا جنازہ آپ نہ پڑھ سی؟ میں پڑھنا ہے اسا پڑھ، اگر میں یہ گل غلط کی تھی ساتھی اٹھی کھڑو آنکھوں مولانا سے غلط آکھا، سامنے میت پئیے اپنے واسطے دعا نہیں منگ سکتا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ اگلا جملہ سمجھو، فوت تھی گئی اللہ دا ولی پیر صاحب بزرگ شاہ صاحب پیر تے مرشد فوت تھی من تو بعد اپنے واسطے دعا نہیں منگ سکتا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ سامنے لاش پئیے اپنے واسطے دعا نہیں کر سکتا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ جس ویلے کئی من مٹی تلے جسم دفن تھی گیا ہے ہن ساڈے واسطے دعا کیویں منگ سکدا ہے؟ یہ گل کیوں سمجھ نہیں پی آتی؟ اللہ راضی ہونے سامنے میت بھی ہے اسا بخشی دی دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تے جس ویلے دفن کر چھوڑا سے بات بھی اسا من کے قبر دے دعا کرنی ہے، اللہ جڑا فوت تھیا پی ہے نیک بندہ ایماندار بندہ ہے، 3 دفعہ بندہ کلو اللہ شریف پڑھے ہے، اللہ کریم سارے قرآن پاک دی تلاوت ثواب عطا کرے دے، 3 دفعہ کلو اللہ شریف پڑھ کے بندہ دعا کرے اللہ یہ تیری رضا واسطے میں قرآن پاک پڑھے ہے، عزت ثواب جتنے قبرستان وچ ایماندار دفن تھے پین سارا دی روح کو پہنچا، رب العالمین ایسا مہربان ہے ثواب سارا دی روحاں کو پہنچا کے انہاں دے درجے بھی اونچے کر چھوڑے دے تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں تھی ورنے دا۔ طریقہ ہے دوستو جیتے تو دعا کرو جے دے،
اولاد والدین تو دعا کراوے، شاگرد استاد تو دعا کراوے، مرید اپنے پیر دے مرشد تو دعا کراوے، شرط ہے کہ جیندہ ہوئے، بڑا چھوٹے تو دعا کراوے تمہیں درست ہے۔ استاد اپنے شاگرداں کو آکھے دعا کرو میرے واسطے جے دے، والدین اولاد کو آکھے میرے واسطے دعا کرو جے دے، مرشد اپنے مریداں کو آکھے میرے واسطے دعا کرو جے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا پیر تے مرشد نہ اللہ نے دنیا دے اندر بنایا نہ قیامت ہونی بناونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے سے مکہ شریف میں دے بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر تھے۔ حضرت میں عمرے واسطے مکہ شریف میں دا بیان حدیث پاک کی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نے فرمایا یا اخی اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے پھرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے واسطے میں دے پہ مکہ شریف اپنے واسطے دعا کرنی ہے تو سب کو بھی اپنی دعا مجنال شریک رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے آخنے پہ حضرت عمر چھوٹے نبی سونے بڑے بڑے ہی چھوٹے تو دعا کرا سکتے ہیں، شرط ہے کہ جیندہ ہوئی۔ سبق دے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میاں کھڑ لگی گناہ کر گئیاں تھوڑی خدمت دی دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف کر چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مائی کیرا گناہ کی تئی دیکھو نا کہ میں مسئلہ سنایا ہے، گناہ تو پاک صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے بس، باقی ہر بندے کوئی نہ کوئی غلطی کاری بات ہے، کیری غلطی کی تھی میں دعا منگسا اللہ کی فلانی غلطی معاف کر۔ قرآن پاک 29 سپارہ میرے سامنے تے سورت نائے سورت الملک حوالہ دیکھو، قرآن پاک میں سننا ثواب ہے، قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے، قرآن پاک دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دیکھ دے ہو تاکہ یہ ثواب ہی دیکھنا دوستوں کو مل ونجے۔ پہلی سطر ہے سورت الملک آیت نمبر 13 29 پارہ صفحہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اونچی آواز نال بولو تمی اللہ کریم کو پتہ ہے، ایسا گل کرو تمی اللہ نو پتہ ہے، اونچی تے ایسا گل اللہ کی میں نہیں جاندا، رب العالمین دا دل دے ارادے بھی جانن والی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جھگڑا ختم، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب معجزات ہونا برحق، میرا جملہ خیال نال سنے ہرے قیامت ادھر نہ کرے مسئلے دا پتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب تورات ہونا برحق، شان دے مقام دے رتبہ موسیٰ علیہ السلام دا برحق، لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق۔ اتنی شان دے باوجود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے میں تے مئی دے دل دا حال جان دے ہوں دے تا گناہ پچھن دی کوئی لوڑ نہیں۔ کیرا گناہ کی تھی ترے میں داخل لگی حضرت میرے تو پورا کم تھی گیا غلط کم، جی ہاں غلط کم تو بعد میرا بال جم پیے، میں اپنے گناہ کو لکامن واسطے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ نال قتل کر رہی ہوں۔ پورا کام بال سے بال کا قتل، جے کر بال ہوگا ساری برادری آخیا ظالمہ تیری تا شادی بھی نہیں تھی بال کی میں جم پی آئی، میں کہ برادری کو پتہ نہ لگے میرے گناہ دا اپنے معصوم بال کو قتل کر گیا یہاں تیری خدمت دعا کرو جو اللہ میری غلطی معاف کر چھوڑے۔ قتل معمولی جرم سمجھے ایسا میں سبق روک چھوڑے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ میں کو دکھایا ایک ترے میں کو نظر آئی ہے جہنم دی بھاوچ بے
پیڑ پھٹا ہویا ہس آدرا بہر نکلی ہوئی ہنس اپنی آدرا ہتھاں دے چا کے تدور کنول الحمار ایویں چیخا ودی مرے دی جہنم وچ ایویں کھڑکا چیخا مرے دا ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کون ترے میں تھے اے کیوں عذاب تھی نہ پیا اس فرشتے جواب دیتے حضرت ترے میں ظالم نے بلی پالی ہوئی آئی ایک دیوار بلی کہے شہد اندر منہ چکھتے ترے میں کوکا میں لگی ہے بلی کو رسی نال بند چھوڑا سا بلی بکھی تھی ہے کھامڑ پیمڑ دی کوئی شے بلی کو نہیں گھتی بلی بکھ دی وجہ تو رنی ہے ترے میں کو زیادی کاوے لگی ہے لوہے دی سلاخ چاہ کے بلی دے پیڑ دے ماری سا بلی دا پیڑ پاڑا گیا آدرا بیر نکلایا چیخا مار مار بلی رو رو کے مر گئی اترے میں جہنم دے اندر چیخا ودی مرے دیئے 70 سال تھی گیا اجا ٹونی بلی دے قتل دا حساب ہی پورا نہیں تھیا اتھا بندے مردے پہن سارے ملکی ہائے تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان تھالا لندیاں دو چار بوریاں چھولا دیا زیادیاں تھی وانیاں نہ بندے کو بندہ نہیں سمجھے دے تھی وانیو زیر تلے ہوں دی ملک صاحب تھی وانیو زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی او دی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری مت در در تے پنواوی او دے کہر حضب تو ڈار وانج خاکی شالا رب رحمت فرماوی پریمے داکھن لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں برا کم تے قتل کر گئی بچہ تو سب دعا کرو جو اللہ میری غلطی معاف کر چھوڑے میرے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ اس سے دورتا لال تھی گیا ایڈی بڑی گناہگار برا کم تے بدبال دا قتل کر گیا یہ ہے کہ میں بخشی دی دعا منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں نکل وانیا میں تیری شکل ہی نہ دیکھنا چاہتا پھر میں تگے پریشان نہیں زیادی پریشان تھی جرویلے نکلیے رب العالمین نے جبریل فرشتے کو بھیج دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت جبریل فرشتہ کھن لگے حضرت میں وہ رب العالمین نے بھیجے ہے اللہ دے ایک سنیہ میں گھن گیا تو دی خدمت رب العالمین فرمیدہ پیے پانچ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسا تو سائیں ترے میں دعا سے بخشی دی دعا نہیں منگی میں اللہ دے دربار ترے میں کو نراز سی کے مایوس کر کے تو سامنے میں پہلے جو کر چھوڑے ہے میرے پیارے پیمبر تھوڑا کیا خیال ہے پورا کام تے قتل ایدے کل وڈا گناہ بیا کوئی نہیں دنیا وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھی گئے کہ پورا کم تے قتل بہت بڑے گناہین انہا تو وڈا گناہ بیا کہ روسی دنیا وچ جبریل فرشتہ کھڑ لگے رب العالمین دا سنیہ دے پیامے اللہ فرمیدہ بھی ہے جان بجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا زنا تے قتل دوئی وڈا گناہ اور حالات کیا ہے ساری زندگی مال پیسہ زمینہ جائیداداں کر کر مر گئے جنہوں نے گھر کا سربراہ نماز نہیں پڑھتا باقی گھر دے بندے کی میں پڑھ سے جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہ کا مقابلہ برا کم تے قتل بھی نہیں کر سکتے اور سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کی چاہے سفر دی حالات جن خیبر دے مقام تو اللہ آمین صحابہ کرام نال سفر کریں دے رات کا ٹائم تھی گیا حضور صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ونجو آرام کرے نے تھک گئے سویرے سفر شروع کرے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتا میں یوں کے دونا میرے صحابہ کرام توالے وچوں کون ٹپٹی دے سی آپ نسم میں
ساری رات جاگدا رہے تے سگو فجر دی نماز تے اٹھا دے اے کم کون کرے سی سارے صحابہ کرام چپ سارے تھکے ہوئے ہیں متا ذمہ داری بندہ چاہ باوے تے نبھا نہ سکے آپ نے روچی بار فرمایا میں یوں کے دو نا کون جاگ سی سگو فجر دی نماز واسطے اٹھے سی سارے چپ تیسری بار اعلان کیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھے حضرت ناؤ کے دو کم میں رات کو جاگدا رہا سا سویرے میں تو وہ نماز تے اٹھے سا ٹھیک ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ لا کے سم گئے صحابہ کرام سمتین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے جاگدا ہویا سویرے نماز واسطے میں سارا اٹھاونے تھکا ہویا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے اٹھتے اٹھتے جرا پلان ہوندے کجاوا ہوندے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سوچے اٹھتے پلان نال تھوڑی دیر ٹیک لا کے ترکل دا ستھی کر گنا میں تھکا ہویا اٹھتے پلان نال ٹیک لئینے بٹیک لاون دی دے رہی اللہ کریم حضرت بلال کوئی سما چھوڑا بیٹھی جانے ستا پہ حدیث پاک دل لفظ جھگڑے مکھاؤ حدیث پاک دل لفظ ساری رات گزرتی رہ گئی فجر کی نماز کا ٹائم تھی گیا فجر کی نماز کا ٹائم بھی گزر گیا حتی طلعت الشمس سج نکل آیا اللہ جر ویلے دین نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم و نازک وجود مبارک دے اندے تھوپ لگیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا نرم و نازک سونا وجود اللہ نہ کہدا پڑھایا ہے نہ قیامت ہونی بناونے روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں اے محالتا کر چھوڑو کیسا نبی پاک کو آپ نے یہ معمولی بندہ سمجھے دے معاذ اللہ عقیدہ دے ایمان سارے ساری کائنات انسان جتنے دنیاوی چین جتنے قیامت دنیا ہونے نا سارے دے سارے انسان گٹھے تھی ونجے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے صدیقین ہوئن شہداء ہوئن اولیاء کرام ہوئن علماء ہوئن حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کیوں نہ ہوئن 1.25 لاکھ انبیاء کرام مل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو باقی کوئی آکے مولی صاحب آیا ہے نبی کو نہیں منے دا کوئی آکے ولی کو نہیں منے دا انہا کہہ رہا ہے میں تو ہدایتی دعائی کر سکتا حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمینے نے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں بہو توڑے لال ہوئے نہ کڑ کڑ کے ہو اس وقت سیک لگے بھوپالی تپش محسوس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ اللہ تو نماز گئی نماز قضا تھی گئی ہے ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے الصلاة اٹھو اٹھو صحابہ نماز قضا تھی گئی وے ایک میں قرآن چاہی بیٹھا تو میں انصاف کر میں اللہ دا واسطہ ہی نہیں
یہ ساری نالائکی ہے نا، سا جان بوجھ کے نمازاں چھوڑ دینے ہیں۔ تسا دوستاں دا ایمان کہ میں کوئی ایمان اپنا دسو چا، دل دی علی گل زبان نہ دسو، کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے نماز قضا کر سکتے ہیں؟ ہاں نہ تا کرو نہ، جڑے نبی سونے کو منے نے لوڑ سن، بس جڑے منے نے جان بوجھ کے اللہ دا پیغمبر نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ساری نالائکی نہ چھوڑ دینے ہوے اللہ دا پیارا پیغمبر تے سارے نبیاں دا سردار پیغمبر، سارے نبیاں دا سردار پیغمبر جان بوجھ کے کیویں نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اور سمجھو سبق میں روک چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام برحق عقیدہ سنو جڑا سنا میں لگا تے مرتے دم تک دلی ج رکھے، جتنے بھی عالم آج تونی دنیا دے اندر ہیں، جتنے عالم قیامت ہونی دنیا دے اندر آونے نا، انہاں وچوں صدیقین دا علم، شہداء دا علم، اولیاء کرام دا علم، علماء دا علم نہیں، 1.25 لاکھ نبیاں دا علم ایک پاسے جمع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ 1.25 لاکھ نبیاں دا علم ہی نہیں کر سکدا۔ آپ تو بڑا عالم نہ اللہ بنایا نہ قیامت ہونی بناونے ہے، اتنی شان دے مقام دے باوجود عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ہے، اللہ تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ دیکھا قرآن کو سچا مننے والے میں اونچا جملہ سنے سن، قرآن سچا جی سچا، کو شک کیوں نہ بولے، قرآن سچا تے قرآن دا فیصلہ سچا۔ 26 سپارہ تے سورت دا نام سورت الحجرات، اے میرے